اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد عدیل حسین، مولانا محمد عدیل حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا نور الافئدۃ والعیون وعلی آلک واصحابک یا عالم ما کان وما یکون۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ صدر محتشم، قرآن و حدیث اور ان کی تشریحات و توضیحات کا تمام ذخیرہ چھان لیں۔ ہمیں از اول تا آخر ایک ہستی و ذات و شخصیت دکھائی دیتی ہے جو اس پوری بزم کون و مقام میں وجہ تخلیق کائنات و جان کائنات کے مقام عرفہ و عظمہ پر فائز ہیں، جنہیں آقا نامدار، فخر موجودات، روح کائنات، جان کائنات، مرکز و محور کائنات، صدر بدم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ القاب و اسماء سے موسوم کیا جاتا ہے۔ صدر دی وقار معروف مفسر قرآن علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں انا فتحنا لک فتحا مبینا میں لکا کی تفسیر میں لکھا ہے انا لام لک للتعلیل وحاصلہ اظہرنا العالم لأجلک وہوا فی معنی ما یرونہ من قولہ سبحانہ وتعالی لولاک لما خلقت الافلاق۔ آپ فرماتے ہیں کہ لکا میں لام تعلیل کے لیے ہے اور حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے عالم کائنات کو آپ کی خاطر ظاہر کیا۔ اس کا یہ معنی اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں بیان ہوا ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ تخلیق کائنات اور واسطہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نعتیہ شعر میں اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے خوبصورت منظر میں بیان فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر دی وقار حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم ارفع راسک، اے آدم علیہ السلام ذرا اپنا سر اٹھا، فرفع راسہ تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، فرآ نور محمد فی صراطک العرش تو آپ نے عرش کے پایوں میں دیکھا کہ نور مصطفیٰ جلوہ گر ہے، تو عرض کرتے ہیں یا ربی ما ھذا النور، اے عرش کے مالک یہ کس کا نور ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم ھذا نور النبی من ذریتک، اے آدم علیہ السلام یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے۔ اور فرمایا سنو لولا ما خلقتک، اے آدم علیہ السلام اگر میں اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا تو میں تمہیں نہ پیدا کرتا، لولا ما خلقت السماء ولا ارضا، اگر میں اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا تو آسمان و زمین نہ بناتا، لولا ما خلقت شمسا ولا قمرا ولا جنتا ولا نارا ولا جنیا ولا انسانا، اگر میں اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا تو سورج و چاند نہ بناتا، یہ جو دنیا ہے اس کو نہ بناتا، یہ جو چاند ستارے ہیں ان کو نہ بناتا، جنات و انسان نہ بناتا، لولا ما خلقت السماء والارض، آسمان و زمین نہ بناتا، لولا ما خلقت الدنیا، دنیا و کائنات نہ بناتا، یا محمد من اجلک انا وارفع السماء، آسمانوں کو بلند کیا تو تمہارے لیے، یا محمد من اجلک انا اسبح البطحاء، زمین کو تخلیق و برابر کیا یعنی بچھونا بنایا تو تمہارے لیے، یا محمد من اجلک انا افوج الموجا، یہ جو سمندر روا دواں ہیں یہ پانی بھی تمہارے لیے، یا محمد انا اجعل لک فی دان من العرش الی ما تحت الثری، اے محبوب عرش سے لے کر تحت الثری تک جو کچھ بھی ہے تمہارے صدقے سے بنایا ہے۔ اور صدر دی وقار
یہ حدیث سن کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت آپ جھوم کر پکار اٹھے یا رسول اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اور علامہ اقبال نے اپنی عقیدت کا پیش فرمایا کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور بانی دیوبند لکھتے ہیں کہ جو تو اسے نہ بناتا تو سارے عالم کو نصیب ہوتی نہ دولت وجود کی زنہار، جہاں کے سارے کمال ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ والسلام۔ اگلے شریک کے مقابلہ مولانا محمد آکاش احمد۔ مولانا محمد آکاش احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ پاؤں یہ مہتاب کی کرنوں کے معابد، ہر نقش بدن اتنا مناسب ہے کہ جیسے تزئین شب و روز تحصیل محوصاب۔ جناب صدر، آج اس پروقار ماحول میں میں اپنے سلے ہوئے لفظوں کو، اپنے سلے ہوئے لبوں کو جنبش میں لانے کی جسارت کبھی نہ کرتا۔ میں اپنے اندر اٹھنے والے الفاظ کے مد و جزر کو روک لیتا، میں اپنی پردہ سماعت کو تاریکی میں بدل دیتا، مگر نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اس ایوان ذی شعور میں جو موضوع سخن میرے ذہن کی دیواروں پر منعکس ہوا وہ کسی عام ہستی کا نہیں بلکہ اس ذات اقدس کا ہے جس کے توسل سے اللہ نے دونوں جہاں کو مہکایا، بنایا، سجایا، سنوارا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار ابھی لوہے فطرت پر جناب آدم علیہ السلام کے نقوش کشید نہ ہوئے تھے، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ کی صدا بھی فرشتوں نے نہ سنی تھی، لیکن اس وقت بھی عظمت و جلال و کمال محمدی کا شورا و گلگلہ اس کائنات میں پہنچ چکا تھا۔ حالانکہ اس وقت تک جناب خلیل علیہ السلام نے عدم کے گھار سے ہیلے وجود پر قدم نہ رکھا تھا۔ اس وقت تک جناب اسحاق علیہ السلام کا اشتیاق، جناب ایوب علیہ السلام کا کرب، جناب یوسف علیہ السلام کا تعصب ابھی قتم عدم سے منصح شہود پر نہ آیا تھا، اور فغفرنا لہو کا ثمرہ نہ سنایا گیا تھا، اور نہ مبشرن بے رسولن کی بشارت کا منشور نشر ہوا تھا۔ اس وقت کائنات میں صرف ایک ہی صدا لگائی جا رہی تھی، اور وہ صدا یہ تھی، اولو ما خلق اللہ تعالی نوری۔ پھر اللہ نے اس ذات اقدس کے نور کے توسل سے اس جہاں کو تخلیق فرمایا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار جب نور محمدی حجابات سے باہر آیا تو کعبہ معظمہ کی زمین کے وسط سے ایک ذرہ کو منتخب کر کے اس کو چشمہ تسنیم کے پانی سے دھو کر بہشت کی نہروں میں گوتا دے کر مصفہ و مزکہ کیا گیا، آسمانوں اور زمینوں میں اس کو گھمایا گیا، کوکب دری کے مصداق اس کے پرتوں سے کائنات روشن ہو گئی، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار اگر کائنات کا افتتاح حضور کے نور مبارک سے نہ ہوتا تو چمن و دہر میں نہ مہر و انجم کی ضیائی ہوتی، نہ بہاروں کی شمی میں جاں فضا، نہ کلیوں کا تبسم، نہ گنچوں کی چٹک، نہ ہواؤں کی دل افروزی، یہ مسرت کے لمحات، یہ خوشی کی شہنائیاں سب اسی ذات اقدس کا صدقہ ہے۔ اور یہ اٹل حقیقت اس وقت واضح، مکمل
اور نکھر کر روزے روشن کی طرح عیاں ہوگی جب روح الامین نے اپنے کفوری لب محبوب کے قدموں پر رکھ کر کہا ان اللہ اشتاق لقاءک یا محمد، اور جب محبوب نے محب کی طرف سفر شروع کیا تو کائنات کی ہر چیز رک گئی۔ جب حضور واپس اس دنیا میں تشریف لائے تو پھر سے ہر چیز میں نکھار آ گیا، سلسلہ چل نکلا، چراغ سے چراغ جلنے لگے، دیکھتے ہی دیکھتے سارا جہاں پھر سے جگمگانے لگا، ہر چیز میں نکھار آ گیا، ہر چیز میں پھر سے جان آ گئی، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ صدر علی وقار امام اعظم ابو حنیفہ اپنے ایک قصیدہ میں بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کے چاند نے چاندنی کا جو لباس پہنا وہ آپ ہی کے نور کا صدقہ ہے، اور سورج نورانی جو روشن ہے وہ آپ کے جمال ہی کی وجہ سے روشن ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر میں آپ کو نہ بناتا تو نہ یہ آسمان بناتا، نہ یہ زمین بناتا، نہ یہ نیلگو چھت بلند کرتا، نہ یہ خاکی فرش بچھاتا، سب کچھ آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ جناب سر، جب ہم یہ اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر چیز میں ذات محمدی کی جلوہ گری ہے تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز اپنی تخلیق میں نور محمدی کی مرہون منت ہے، اگر وہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ والسلام۔ اگلے شریک کے مقابلہ مولانا سید غلام یاسین شاہ، مولانا سید غلام یاسین شاہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ سٹیج کی زینت وارثان ممبر و محراب، مسند عدل پر متمکن احباب تحقیق و تدقیق، معزز مہمانان اور گلشن علم کے اندلیبو، آج کے اس ایوان میں میری گزارشات کا عنوان ہے جان ہے وہ جہان کی۔ احباب تحقیق و تنقیق، وجہ ظہور عالم، مقصود انبیاء، زینت کائنات، مرشد اعظم، معلم کائنات کی ذات مبارکہ انتہائی تابناکیوں، لامتناہی ذوفشانیوں، بے پناہ نور سامانیوں اور بے انداز ضیاپاشیوں کا مظہر ہے۔ حیات و زیس کی حریت و غلامی، انسانیت و اخلاقیات کی عظیم قدریں، عرفان و آگہی کا بحر بے کرام، عشق و وجدان کے سرچشمہ سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ کی جلوہ نمائی اور نگاہ کرم کے رہین منت ہیں۔ جناب صدر، سید کائنات اس جہان کی جان ہے، وجود مصطفیٰ کی برکات آفتاب کی غازت میں، صحرا کی وسعت میں، ثریا کی بلندی میں، کہکشاں کی خوبصورتی میں، مہتاب کی چاندنی میں، لہروں کے تلاطم میں، باغوں کی رنگینی میں، مرغان چمن کی ہنگامہ خیزیوں اور فصل بہار کے شباب میں حبیب رب اکبر کی برکات جلوہ فرما نظر آتی ہیں۔ کلندر لاہوری تڑپ کر بول اٹھتے ہیں، لو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جان ہے وہ جہان کی۔ جناب صدر، سید کائنات روح کائنات اور جان کائنات ہیں۔ نبی اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگے، لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگے، جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جس کے چہرے سے جنت مچلنے لگے، جس کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جو ہاتھ اٹھائے تو مہتاب فک ہو جائے، جو انگلی اٹھائے تو آفتاب
شک ہو جائے، جو سر اٹھائے تو قرآن بنتا ہے، جو سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے۔ وہ محبوب مطلق جن کی ہر ادا محبوب خدا، ہر جلوہ جہان سخا، ہر نین جانے وفا، بلکہ سارا بدن معجزہ نما، جن کا نام محمد مصطفیٰ۔ فی روایت المستدرک لولا محمد لما خلقتک یا آدم بلا اردم ولا سمایا، وفی روایت البہقی لولا محمد لما خلقت اردن بلا سمان بلا جنتن بلا نارن۔ اعلی حضرت مجدد دین و ملت انہی باتوں کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں۔ پھر فرمایا ایک تیرے ہی رخ کی روشنی، چین ہے تو جہان کی، انس کا انس اسی سے ہے، جان کی وہی جان ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جان ہے وہ جہان کی۔ جناب صدر سید کائنات اس جہان کی جان اور روح کائنات ہیں۔ خالق لم یزل نے کتاب لا ریب میں فرمایا خلق الانسان، اس نے انسانیت کی جان محمد کو خلق کیا۔ قد ثبت القرآن ان رسول اللہ روح العالم۔ دوسرے مقام پر خالق لم یزل نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس کی تفسیر میں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں العالم جسد وروحہ النبوۃ ولا قیام للجسد بدون روح، کہ تمام جہان ایک جسم ہے، نبی اکرم اس کی روح ہے، اور جسم کا قیام بغیر روح کے ممکن نہیں۔ امام غزالی نے لکھا ومن ارکی وجہہ خلق العرش والکرسی واللوح والقلم والشمس والحجاب والکواکب وما کان فی السماء، کہ آپ کے چہرہ کے پسینہ سے عرش کو، کرسی کو، لوح کو، قلم کو اور جو کچھ آسمانوں کے مابین ہے اسے خلق کیا گیا۔ مدارج النبوہ کی حدیث پاک میں ہے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نور۔ آقا نے فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے تخلیق ہوا اور تمام خلق کو میرے نور سے تخلیق کیا گیا۔ انہی باتوں کو ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یوں ہی مرتبہ ایجاد میں صرف ذات مصطفیٰ ہے، باقی سب پر اسی کے عکس کا فیض وجود۔ تو پھر میں کہوں گا، ہاں کہوں گا علی وجہ البصیرت علی وجہ الکمال علی بناء الدلائل، جان ہے وہ جہان کی۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سماعتوں کا شکریہ، والسلام علیکم۔ اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد علی حسنین، مولانا محمد علی حسنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ستارہ عرش کی تکمیل سے پہلے بھی تھا، کملی والا خاک کی تعبیر سے پہلے بھی تھا، نہ تھے فرشتے نہ تھا آدم نہ تھا ظاہر خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ صدر علی وقار اور معزز منصفین کرام، مجھے آج اس ایوان ذی شعور میں جس موضوع کو الفاظ کے پیراہن میں سجانا ہے اس کا عنوان لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے کہ جان ہے وہ جہان کی۔ علی وقار، میرا آج کا موضوع سخن ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کی تصدیق خود خالق لم یزل نے کی کہ ابتدائے آفرینش سے پہلے ایک وقت، ایک دور اور ایک ایسا زمانہ تھا کہ جب اس کائنات کا تصور ہی نہیں تھا۔ اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ زمان تھا نہ مکان تھا، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، کہ فقط خالق لم یزل کی ذات تھی جو تب بھی موجود تھی۔ علی وقار، جب اس ذات مبارکہ نے خود کو دیکھا، اپنی ذات کا خود نظارہ کیا، تو اپنی ذات پہ پیار آیا، چاہا کہ کوئی ہو جو میری عبادت کرنے والا ہو،
کوئی ہو جو اس کی ربوبیت بیان کرنے والا ہو، کوئی ہو جو اس کی کبریائی بیان کرنے والا ہو، کوئی ہو جو اس کی بڑائی بیان کرنے والا ہو، کوئی ہو جو اس کے خالق ہونے کا اعلان کرنے والا ہو، تو تب خالق لم یزل نے وہ نور مجسم رحمت دو عالم ایک شبیہ کی تخلیق کی کہ جس کے بارے میں فرما دیا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر تمہیں نہ بناتا تو کائنات کی کسی بھی چیز کو نہ بناتا۔ علی وقار، اگر اس ذات اقدس کا نور آنکھوں کا سرور نہ ہوتا تو نہ ہی زحل چمکدار تاج سر پر رکھتا اور نمائی قبائے مدول اوڑھتا، نہ ہی کاتب تقدیر منشور قضا کو مشتری کے نام لکھتا اور نہ ہی تغلیب کا خنجر مریخ کے ہاتھ آتا، نہ ہی پانی میں وہ رکت رہتی، نہ ہی ہوا میں وہ لطافت ہوتی، نہ ہی خاک میں وہ کثافت ہوتی، اور نہ ہی زمین سے ذر و جواہر ملتے، نہ ہی ظرف و مظروف ایک دوسرے سے متقارب و ملاقی ہوتے، اور نہ ہی فرشتے اس عالم دنیا پر متعین ہوتے، نہ ہی برگ و باد کو تراوٹ ملتی، نہ ہی بنفشہ کو نیلو فری ملتی، اور نہ ہی نرگس کو شان ملتی، اور نہ ہی ابن آدم کو زبان نصیب ہوتی۔ علی وقار، یہ تمام خصوصیات، یہ تمام انعامات اگر ملے ہیں تو فقط حضور علیہ السلام کے وجود باجود کے توسل سے، کہ اگر حضور علیہ السلام کی ذات نہ ہوتی تو یہ کائنات بھی نہ ہوتا، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی۔ علی وقار، وہ جانے جہاں کہ جن کے چلنے سے دریاؤں کو روانی ملی، جن کے رکنے سے پہاڑوں کو استقرار ملا، جن کے مسکرانے سے کلیاں مسکرائیں، جن کے لبوں سے پھولوں کو رنگت ملی، اور جن کی آمد سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا، اور کیوں نہ ہوتا کیونکہ جان ہے وہ جہان کی۔ کہ ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ صدر علی وقار، یہ بات اس دن روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ جس دن سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کی صدا گونجی، کہ جب حضور علیہ السلام اس جہاں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش الہی پر پہنچے تو یہ جہاں بے جان ہو گیا، یہ جہاں منجمد ہو گیا، پانی اپنی رکت کھو بیٹھا، ہوا اپنی لطافت بھول بیٹھی، خاک اپنی کثافت کھو بیٹھی، مگر جب حضور علیہ السلام نے اپنے قدوم اقدس اس جہاں میں رکھے تو اس جہاں میں دوبارہ سے جان آ گئی، وہ دیا جگمگانے لگا، وہ بستر گرم تھا، وہ پانی چل رہا تھا، وہ کنڈی ہل رہی تھی، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ السلام۔ اگلے شریک کے مقابلہ مولانا محمد عطا المصطفیٰ، مولانا محمد عطا المصطفیٰ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں کا شعلہ ہے، ہر پھول یہاں کا شعلہ ہے، ہر سر یہاں کا شہوارہ ہے۔ سامعین محترم، موضوع سخن ہے کہ آقا علیہ السلام کے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس موضوع کو، اس جو کلام ہے، جو موضوع رکھا گیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے دلیل بنایا۔ دلیل تب ہوتی ہے، پہلے دعویٰ آتا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ پہلا کلام ہے، پہلا جملہ اس دلیل کا دعویٰ ہے۔ پہلا دعویٰ کیا ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ
نہ تھا. اب دیکھیں یہ دعویٰ ہے کہ جب اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات نہ تھی، نہ زمین تھا، نہ زما تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا، رب العالمین کے حبیب کریم سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رب العالمین نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. اب اس حدیث پاک سے یہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ پتہ لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جس چیز کو پیدا کیا وہ آقا کی ذات تھی. آقا کی ذات سے پہلے نہ زمین تھا، نہ زما تھا، نہ چنی تھا، نہ چنا تھا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آقا زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب اگر میرا مقصد تجھے بنانا نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. مولانا ظہوری قصوری لکھتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا. ظہوری کسے شاید ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندا. اب یہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں دعویٰ ثابت ہو گیا، دعوے کا پتہ چل گیا کہ آیا کہ دعویٰ کیا ہے. دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا تو اپنے حبیب کے لیے. اگر میرے آقا کی ذات نہ ہوتی، یہ کائنات نہ ہوتی، یہ زمین نہ ہوتی، یہ زمان نہ ہوتا، یہ مکین نہ ہوتی، یہ مکان نہ ہوتا. اب آتی ہیں دلیل کے جانب کہ دلیل کیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جان ہے وہ جہان کی. اب اس دلیل کے اوپر آتے ہیں. اس دلیل کے اوپر میں دلیل دینے کے لیے آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا اس کائنات کی جان کیسے ہے، اس کائنات کی جان کس طرح ہے. ایک جسم ہوتا ہے بندے کا، اس کے اندر جس وقت روح ہوتی ہے، جس وقت تک روح اس کے اندر موجود ہوتی ہے وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ چلتا ہے، وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ اپنے ساری زندگی کے سارے معاملات کو انجام دیتا ہے. لیکن جس وقت اس کے جسم سے روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، پھر نہ وہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے. اب کیوں؟ اس کی روح کا تعلق ختم ہو گیا. آئے واقعہ معراج کے اوپر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے چلے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، بستر سے اٹھے، دروازہ کھولا، وضو کیا، ساتوں آسمان پار اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے گئے، واپس آئے. علماء لکھتے ہیں تقریباً 18 سال کا عرصہ اللہ رب العزت کے حبیب عرش معلیٰ پہ رکھے. اب دیکھیں 18 سال کا عرصہ ہے، 18 سال کا عرصہ ہے. اور جس وقت میرے آقا زمین پہ آئے وہ بستر گرم ہے، وہ بستر گرم ہے. جس دروازے کو کھولا وہ کنڈی ہل رہی ہے، جس جگہ وضو کیا وہ پانی چل رہا تھا. ارے یہ کیا ہے؟ کیونکہ میرے آقا جان ہے کائنات کی. جس وقت میرے آقا اس کائنات سے گئے سارا نظام رک گیا، بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کائنات کچھ نہیں کر سکتی. اب پانی رک گیا، کنڈی ہلنا رک گئی کیونکہ جان گئی. اب جان آئی، اس وقت جان آئی نظام چلنے لگا، وہ پانی چلنے لگا، وہ کنڈی ہلنے لگی، وہ بستر گرم کا گرم. کیوں گرم ہے؟ اب میرے آقا اس دنیا میں آ گئے ہیں، اب کائنات کی جان آ گئی ہے تو ثابت ہو گیا کہ میرے آقا جان ہے اس کائنات کی، میرے آقا جان ہے اس کائنات کی، جان ہے وہ جہان کی. میں نے کوشش کی ہے کہ میں نے اس موضوع کو ہو بہو بیان کر سکوں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی مراد ہے. وما علی الا البلاغ المبین. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد طلحہ، مولانا محمد طلحہ. اجازت ہوئی.
شروع اس رب لم یزل کے بابرکت نام سے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. بے شمار توصیف و مدحت اس کامل ترین شخصیت کی جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے اور معشوق خالق کائنات بھی. بے پناہ تعظیم اس نام مقدس کی جس نام کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفانوں میں محفوظ رہی اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے بطن میں سلامت رہے، اور جس نام کے وسیلے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھڑکتی آگ میں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری کی تیز دھار کے نیچے بھی حفاظت خدابندی میں رہے، اور جس نام کے بغیر ہماری دعائیں زمین و آسمان کے مابین معلق رہ جاتی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جس کی بشارتیں دیتے رہیں اور اس کا امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہیں وہ میرا نبی ہے. کلیم و نجی، مسیح و صفی، خلیل و رضی، رسول و نبی، عتیق و وسیع، غنی و علی، غرض ہر ایک کے مقام اور مرتبے کی آن، شان، پہچان اور جان میرا نبی ہے. اصالت کل، سیادت کل، امامت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل کا مالک میرا نبی ہے. ارے میرا نبی تو وہ ہے جس نے ہیرا سے اتر کر صدیوں سے تاریک جہالت کی راہوں میں اسلام کا چراغ روشن کیا، اور پھر وہ چراغ اتنا چمکا کہ اس کے نور سے دونوں جہاں منور ہو گئے. پھر توحید کا ایسا سورج طلوع ہوا جس کی کرنوں نے پھولوں کو صبح کی نوید سنائی تو خزاں زدہ چمن میں بہاروں کا تصور جنما، اور صدیوں سے جہالت کے زندان میں سڑتی ہوئی انسانیت کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اس کا چہرہ امید کے نور سے دمکنے لگا. صدر علی وقار، میں ملاتے شب و روز کا قبلہ میرا نبی تو وہ ہے جو معراج پر جائے تو زمین کے انتظامات معطل ہو جائیں، وقت جامد ہو جائے، گردش لیل و نہار تھم جائے، اور جیسے ہی وہ جانے جہان واپس فرش پر جلوہ نشین ہو جائے، وقت پھر حرکت میں آئے، تو پھر میں علامہ اقبال کی زبان سے یہ کیوں نہ کہوں، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. ارے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. صدر علی وقار بیان خداوندی جس کے بارے میں ورفعنا لک ذکرک کا بیان فرمائے، تو پھر میں کون اور آپ کون، بلکہ کوئی کون جو مدحت سرور کونین کا حق ادا کر سکے. صدر علی وقار، میں بھی محدث ابن جوزی علیہ الرحمہ کی طرح یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ تیری ذات میرے بیان سے تو کہیں عظیم و فراز ہے، تیرا مرتبہ سر عرش پہ تو وہ گل کے رنگے ہزار ہے. میری سوچ کم، میری فکر کم، میرے لفظ کم، میرے حرف کم، کہیں اور کوئی دعا مگر میرے دل میں تیرا گداز ہے. اور پھر میں کیوں نہ کہوں، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا، نہ کنارہ ہو جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا، ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. والسلام. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد مسعود رضا. مولانا محمد مسعود رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق سے آج جس جملے کو مجھے موضوع سخن بنانے کا شرف حاصل ہوا وہ جملہ ہے جان ہے وہ جہان کی۔ جہان سے مراد تو یہ کائنات ہے، لیکن لفظ وہ کے ساتھ جس ذات کی طرف اس کائنات کی جان ہونے کی نسبت کی جا رہی ہے وہ ذات روح کائنات ہے، وہ ذات اصل کائنات ہے، وہ ذات وجہ کائنات ہے، وہ ذات سبب تخلیق کائنات ہے، وہ ذات سبب وجود کائنات ہے، وہ ذات مصداق لولا کا لما خلقت الافلاک ہے۔ وہ ذات اگر نہ ہوتی تو یہ دنیا نہ ہوتی، اگر وہ ذات نہ ہوتی تو آسمان نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو چاند ستارے نہ ہوتے، اگر وہ نہ ہوتے تو کہکشائیں نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ سب کچھ انہی کے صدقے میں بنایا گیا۔ نبیوں کو نبوت ملی صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی صدقہ مصطفیٰ، ولیوں کو ولایت ملی صدقہ مصطفیٰ، رسولوں کو رسالت ملی صدقہ مصطفیٰ، چاند کو چاندنی ملی صدقہ مصطفیٰ، سورج کو کہکشائیں ملی صدقہ مصطفیٰ، پھولوں کو مہک ملی صدقہ مصطفیٰ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جو دعویٰ کیا گیا یہ کوئی پل پلا دعویٰ نہیں، بلکہ اس کی حقانیت پر کثیر دلائل موجود ہیں۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے تو سورہ فصلت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان قریب ہم انہیں ان کی ذات میں اور کائنات میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ ذات سے مراد تو ذات انسان ہے اور کائنات سے مراد کائنات کی ذات ہے، وجود کائنات ہے۔ انسان کا وجود اور کائنات کا وجود اس میں ایک طرح سے نسبت بھی ہے۔ وجود انسان اور وجود کائنات دونوں کے اعضاء ہیں۔ انسان کے اعضاء ہاتھ پاؤں سر وغیرہ ہیں، اور کائنات کے جو اعضاء ہیں یہ سورج چاند ستارے ہیں۔ انسان کے اعضاء اگر حرکت کریں تو اس بات کی دلیل بن جائیں کہ انسان کے جسم میں جان موجود ہے، اسی طرح کائنات کے اعضاء بھی حرکت کریں تو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کائنات میں بھی ایک جان موجود ہے۔ اور وہ جان کیا ہے؟ تاریخ گواہ ہے، مورخین نے لکھا جب سرکار معراج پر جاتے ہیں جس بستر کو استعمال کیا تھا وہ بستر گرم تھا، وہیں رک گیا۔ جس دروازے کو استعمال کیا گیا اس کی کنڈی ہل رہی تھی، وہیں ٹھہر گئی۔ جس پانی سے وضو کیا وہ پانی ہل رہا تھا، ساکن ہو گیا، کیونکہ اس کائنات سے جان نکل چکی تھی۔ جیسے انسان کے جسم میں جان ہو تو انسان کا جسم حرکت کرتا ہے، جان نکل جائے حرکت ختم، انسان کا جسم بے جان ہے۔ اسی طرح کائنات کا جسم بے جان ہو چکا تھا کیونکہ اس سے جان نکل چکی تھی۔ لیکن جیسے ہی سرکار کی ذات واپس دنیا میں تشریف لاتی ہے اس دنیا کے پہیے نے گھومنا شروع کر دیا۔ اور یہ تو معراج کا آنا جانا تھا۔ اگر دیکھا جائے سرکار علیہ السلام جب رب تعالیٰ کے قریب گئے، رب تعالیٰ کی قربت نصیب ہوئی، تو امام مجدد الافسانی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، اپنی مکتوبات شریف میں نقل کیا کہ سرکار علیہ السلام جب رب کی بارگاہ میں گئے تو عرض کرتے ہیں اللہم انت وانا وما سوا کا خلق وما سوا کا ترکت لیاجلکا، کہ یا اللہ یہاں پر بس ایک تو ہے، ایک میں ہوں، باقی تمام مخلوق کو میں تیری خاطر چھوڑ آیا ہوں۔ جب اللہ نے یہ سنا تو اللہ نے فرمایا یا محمد، اے محمد، انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سوا کا خلقت لیاجلکا، اے محبوب تیرے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے تیرے ہی لیے پیدا فرمائی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں جان کی ضرورت ہے، تو جان اللہ نے اپنے محبوب کی صورت میں عطا فرمائی۔ اگر اسی دعوے کو حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے، مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر روایت کرتے ہیں قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شيء خلقه اللہ تعالی فقال هو نور نبیک یا جابر خلقه اللہ تعالی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جابر
اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہر چیز کو جان کی ضرورت تھی تو اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمانا تھا اور اسے جان بخشنی تھی، تو ہر چیز کی جان جو ہے وہ اپنے محبوب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. والسلام مع الاکرام الی یوم الدین. نعت مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا محمد زبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد شاہد رضا. مولانا محمد شاہد رضا. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اغیار کریں گے نہ کبھی یار کریں گے، جو لطف و کرم سید ابرار کریں گے. جھکتا ہے تیرے نام مقدس پہ میرا سر، یہ جرم نیازی ہے تو 100 بار کریں گے. یا اولی الاذہان، منصفین کرام، ذی احتشام اساتذہ، محترم مہمانان، آج میرا موضوع کلام رونق ایمان، وجہ عرفان. موضوع کلام باعث ایقان، حقیقت اسلام، کاروان عشق کے خضر راہ، حضور اشا، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے شعر کا یہ مصرع ہے کہ جان ہے وہ جہان کی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وعلم ان اللہ تعالی بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم نورا وسمى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نورا لأن اول شيء اظہرہ بالحق وبنور قدرته من ظلمت العدم کان نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ثم خلق العالم بما فيه من نوره فلما ظہرت الموجودات من وجود نوره. جناب صدر، کون جانے جہان ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، روح العالمین و راحت العاشقین. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراج السالکین، مصباح المقربین، خاتم النبیین، جانے عرش، نبی ینا روح فرش، روح عصر بھی حضور تو جانے دہر بھی، جانے شمس و قمر، جانے لیل و نہار، جانے گل بھی آقا، جانے گلستان بھی، جانے بندگی حضور تو روح بندگاں بھی، نگہت دی بھی آقا، زینت امام بھی. شاعر مشرق کا فرمان، محقق دین کا ارشاد، مصور پاکستان کا پیغام، علوم جدید و قدیم سے شناسا قدر سے مودت کہ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤست گربا اون رسیدی تمام بلہ بیست. حضور والا، جان نہیں تو قوت سماعت نہیں، جان نہیں تو نور بصارت نہیں، جان نہیں تو حسن شمیم نہیں، جان نہیں تو لذت ذوق نہیں، طاقت لمس نہیں. عالی جا، بدن میں جان ہو تو جملہ رون کے ویراں، اعضا بحث و حرکت، جسم میں اگر روح نہ ہو تو حصے مشترک، خیال و وہم، حافظہ و متصرفہ جیسے ہوا سے باطنہ بیکار.
جناب صدر، ہر سمت اگر روشنی ہے، اجالا ہے، رانائی ہے، زیبائی ہے تو کن کے دم قدم سے ہے، کن کی نگاہ کرم سے ہے. ساری الجھنیں سلجھا دی یہ کہہ کر کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. جناب صدر، تصور لوح و قلم، تصور عرش و کرسی، تصور زمین و زمان، تصور مکین و مکان ہے تو جانے جانا سے ہے، ماہ تاباں سے ہے، شاہ خوباں سے ہے. علامہ اقبال کا اقبال گواہ ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. جناب من احباب ماں، ارشاد باری ہے، حل آتا علی الانسانی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف فخلقت الخلق لیعرفونی لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الدنیا. قال اللہ تعالی الرحمن علم القرآن خلق الانسان اراد بالانسان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عدم وجود میں بدلا، نیست ہست میں تبدیل ہوا تو وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے تو اسی زبان پہ نغمہ سرمدی جاری ہوا. اول ما خلق اللہ نوری. عالم تصورات میں گولڑے کے تاجدار نے جب نور کا نظارہ کیا تو پکار اٹھے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تھی شانہ سب بنیاں. والسلام. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد ابو بکر بن عارف. مولانا ابو بکر بن عارف. اگلے شریک مقابلہ مولانا شیراز احمد. مولانا شیراز احمد. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ اما بعد. قال اللہ تعالی فی کلامہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. صدق اللہ العظیم. سامعین ذی وقار، آج کے اس ایوان علمی میں جنبش لسان کا محور ہے جان ہے وہ جہان کی. دعا گو ہوں کہ رب تعالی میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے. ارباب فکر و دانش معروف مفسر علامہ محمود آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر انا فتحنا لک فتحا مبینا کی تفسیر میں لکھا ہے کہ انا لام لک للتعلیل وحاصلہ اظہرنا العالم لاجلک، کہ اس آیت مبارکہ میں کے اندر لاکا میں لام تعلیل کے لیے ہے. حاصل کلام یہ ہے کہ ہم نے اس عالم کو آپ کی خاطر ظاہر کیا. ارباب نظر و فکر، اس موضوع پر بہت ساری احادیث قدسیہ دلالت کرتی ہیں. حدیث لولاک کو محدث ابن جوزی نے موضوعات کبیر کے اندر لکھنے کے بعد یہ لکھا ہے، اگرچہ یہ حدیث بالالفاظ موضوع ہے لیکن بالمعنی و بالمفہوم یہ حدیث صحیح احادیث سے ثابت ہے. چنانچہ رب ذوالجلال فرماتا ہے لولاک لما خلقت آدم لولاک لما خلقت حواء لولاک لما خلقت الجنت لولاک لما خلقت النار لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض. کہ اے حبیب، بات صرف زمین و آسمان، جنت و دوزخ، آدم و حوا پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ لولاک لما ظہرت ربوبیت. اے حبیب، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کا بھی اظہار نہ کرتا. تو بریلی کے تاجدار بھی بول پڑے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں حجاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. وہ کن سے نہاں یہ نور فشاں، وہ کن سے آیاں یہ بزم فقاں، یہ ہر تن و جاں، یہ باغ جنا، یہ سارا سما تمہارے لیے. ارباب علم و حکمت، اہل علم پر یہ بات مخفی نہیں کہ معروف عالم تین ہے.
اور تینوں کی جان میرے حضور کی ذات ہے. اور اس دعویٰ کو دلائل قاہرہ کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ہر ایک عالم کے متعلق ایک ایک روایت پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے عالم ارواح کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح سے میثاق لیا الستو بربکم تو سب خاموش رہے. سب نے سنا کہ ایک طرف سے بلا کی آواز آ رہی ہے. وہ آواز جانے عالم ارواح صاحب علم نشرح کی تھی. بس جب تک آپ نے تکلم نہیں فرمایا تب تک کسی نے جواب نہیں دیا. گویا ارواح کی حیات کا سبب بھی میرے حضور کی ذات بنی. جناب صدر دوسرا عالم دنیا کی طرف دیکھیں تو جب لیلۃ الاسریٰ عرب کے تاجدار عرش معلہ پر جلوہ گر ہوئے نظام کائنات مفلوج ہو کر رہ گیا. پس کنڈی ہلتی رہی, بستر گرم رہا, پانی بہتا رہا, نظام کائنات ایک نقطے پر رک گیا, کائنات مر گئی. پھر جب دوبارہ جانے جہان نے اس دھرتی پر اپنا قدم مبارک رکھا تو پھر کائنات کی جان میں جان آئی, اوقات پھر رواں دواں ہو گئے. بس اس روایت سے یہ بات بھی امس و شمس کی طرح واضح ہو گئی کہ اس کائنات کی جان بھی میرے حضور کی ذات ہیں. ارباب علم و حکمت تیسرا عالم محشر کی روانی بھی آپ کے ہی دم قدم سے ہوگی. اسی لیے قیامت کو برپا کرنے کے لیے اس کائنات سے سب سے پہلے آمینہ کے لال کو اٹھایا جائے گا, کیونکہ جس طرح حضور نے خود فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض. پھر محشر برپا کرنے کے لیے محشر کے میدان میں سب سے پہلے علم نشرح کے صاحب علم نشرح کو لایا جائے گا, کیونکہ جسد تب تک زندہ نہیں ہو سکتا جب تک روح موجود نہ ہو. پس جب آپ کا وجود وہاں موجود ہوگا تو روز محشر تمام عالم زندہ ہو جائے گا. بریلی کے تاجدار نے کیا خوب کہا تھا, یہ سبا سنک, وہ کلی چٹک, یہ زبا چہک, لبے جو جھلک, یہ مہک جھلک, یہ چمک دمک, سب اسی قدم کی بہار ہے. وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا, وہ نہ ہو تو باغ ہو سب فنا. وہ ہے جان, جان سے ہے بقا, وہی بن ہے, بن سے ہی بار ہے. جناب صدر جب شب اسریٰ کے دولہ لیلۃ الاسریٰ رب لم یزل کے مہمان بنے تو آپ نے عرض کی اللہم انت و انا وما سواکا ترکت لاجلکا. اے اللہ, ایک میں ہوں, ایک تو ہے, باقی جو کچھ بھی تیرے سوا ہے وہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا. تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا محمد انا و انتا وما سواکا خلقت لاجلکا. اے پیارے حبیب, ایک میں ہوں, ایک تو ہے, باقی سارا کچھ میں نے بنایا ہی تیرے لیے ہے. تو آخر میں پھر بریلی کے تاجدار کا یہ کہنا قطعاً غلط نہ ہوگا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وما علیہ الا البلاغ. اگلے شریک کے مقابلہ مولانا محمد فخر حیات. مولانا محمد فخر حیات. اگلے شریک کے مقابلہ مولانا محمد زبیر. مولانا محمد زبیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام علماء اکرام, صدر علی وقار, آج کا موضوع ایمان, اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. صدر علی وقار, ابتدائے آفرینش میں ایک دور, ایک وقت, ایک زمانہ ایسا تھا کہ کائنات تخلیق نہیں ہوئی تھی, کائنات کا وجود نہیں تھا, کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا, نہ مکان تھا, نہ زمان تھا, نہ یہ زمین تھی, نہ وہ آسمان تھا, نہ یہ چلتا سورج تھا, نہ یہ روشن ستارے تھے, نہ یہ چمکتا چاند تھا, نہ یہ زمین تھی, کچھ بھی نہیں تھا. اس وقت وہ خالق, وہ مالک, وہ رازق اس وقت بھی موجود تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے آپ کا نظارہ کیا, اپنے آپ سے محبت کرنے لگا, اپنے آپ کو جانوانا چاہا کہ کوئی تو ہو جو میری کبریائی کا اعلان کرے, کوئی تو ہو میرے پیغام کو عام کرے, کوئی تو ہو میرا خدا ہونے کا ظاہر کرے. تو اس وقت خالق کائنات نے اپنے نور کی تجلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا.
جب نور کو تخلیق کیا پھر اس کو نور کو تقسیم کیا, اس نور سے ملائکہ کو پیدا کیا, اس نور سے زمین کو پیدا کیا, اس نور سے آسمان کو پیدا کیا, اس نور سے جن و بشر کو پیدا کیا, اس نور سے پرندوں کو پیدا کیا, اس نور سے شجروں کو پیدا کیا, اس نور سے پہاڑوں کو پیدا کیا, اس نور سے دریاؤں کو پیدا کیا, اس نور سے الغرض کائنات کی ہر چیز ریت کا ذرہ ذرہ بنا کر دیا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اگر میں نے آپ کو بنانا نہ ہوتا, اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر ہی نہ کرتا. اگر میں نے دریا کو طغیانی بخشی ہے تو اے محبوب آپ کے صدقہ, ہوا کو روانی بخشی ہے تو آپ کا صدقہ, اگر میں نے پہاڑوں کو بلندی دی ہے تو آپ کا صدقہ, میں نے اگر زمین پر رونقیں دی ہیں تو آپ کا صدقہ, میں نے آسمان کو اونچا کیا آپ کا صدقہ, میں نے آسمان کو نلاہٹ بخشی آپ کا صدقہ, اگر میں نے زمین میں یہ محفلیں بنائی آپ کا صدقہ, میں نے قرآن اتارا آپ کا صدقہ, میں نے تلاوت کروائی آپ کا صدقہ, اور میں نے واعظین بنائے آپ کا صدقہ, میں نے ملائکہ بنائے آپ کا صدقہ. پھر کیوں نہ قلندر لاہوری رحمت اللہ تعالی کا کلام یہاں پر پڑھے, کیا فرماتے ہیں, ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ ناساکی ہو تو میں بھی نہ ہوں خم بھی نہ ہو. اور آگے کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے کہ نبض ہستی تپش کا آمادہ اسی نام سے ہے. تو پھر خالق کائنات نے فرمایا آؤ میں آپ کو اس نبی کا دیدار کرواؤں, اس نبی کا جلوہ کرواؤں, اس نبی کا چہرہ دکھاؤں. اگر وہ آپ کے سامنے دنیا میں آ جائے اس کو دیکھنے میں, اس کو پہچاننے میں کوئی دقت کوئی مشکل نہ آئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو جب تخلیق کیا انبیاء کی روحوں کے سامنے لایا گیا اور فرمایا یہ میرا آخر الزمان نبی ہے جس کے صدقے میں نے سب کچھ بنایا, جس کے صدقے میں نے یہ کائنات کی رونقیں بحال کی, جس کے صدقے میں نے آسمان کو نلاہٹ بخشی ہے. یہ پھر کیوں نہ کہیں کہ یہ جان ہے تو جہان ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو فیصلہ اسی دن ہو گیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس زمین سے منقطع ہوئے, اس زمین سے چلے گئے آسمان کی طرف, لول جاگا حد پار کراس کر گئے, حد کو گزر گئے, لا مقام پر اللہ سے ملاقات کی تو اس کائنات کی روح جسم سے نکل گئی. تو اگر انسان کا وجود, اگر انسان کے وجود سے روح نکل جائے, روح منقطع ہو جائے تو یہ انسان نہ بولتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ چلتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, یہ مردہ لیٹا رہتا ہے. یہی مثال زمین کی ہے کہ جب جان نکل گئی یہ جہان مردہ ہو گیا, ٹائم رک گیا, بستر گرم رہا, پانی وہیں پر رک گیا. جب وہ جان جہان کے اندر آ گئی وہی بستر, وہی پانی چلنے لگا, وہی ہوائیں چلنے لگی, وہی سب کچھ بحال ہو گیا. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا تھا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. والسلام. اگلے شریک مقابلہ مولانا محمد نعمان, مولانا محمد نعمان. نحمدہ ونصلی ونسلم. ویڈیو کو لائک کریں, نور جمال رضوی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.